الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میں آج دلی طور پر بڑا خوش ہوا ہوں، وہ خوشی کی وجہ بھی سنو کہ یہاں کی انتظامیہ نے ایک حکمت عملی اپنائی کہ لوگ نعت سننے کے لیے اکٹھے ہوں گے اور ان کے دل پر چوٹ بیان کی ایسی لگائی جائے کہ ان کے رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ حضرت صاحب، ایک بات کا میں آپ سے سوال کروں گا، ایک بندے کو ایم پی اے یا ایم این اے کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے کتنے کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک ایم این اے کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت صاحب، میں نے فتاوی رضیہ شریف اس کی 3 جلد کا مطالعہ کیا، انہوں نے ایک حدیث نوٹ کی، فرمانے لگے کہ جس بندے کی کوشش سے ایک بندے کی اصلاح ہو جائے اس کو ساری دنیا کی بادشاہ سے بھی زیادہ مقام عطا کر دیا ہے۔ حضرت صاحب، آج لوگ کہتے ہیں یار یہ محفلوں پہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، یار ایک ایم پی ایم این اے کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے، تو جس کو ساری دنیا کی بادشاہی مل جائے اس کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے؟ ارے سرکار فرما رہے ہیں اگر تیری کوشش سے ایک بندہ بھی سیدھے راستے پہ آ گیا تجھے پوری دنیا کی بادشاہ سے بھی زیادہ اجر دے دیا جائے۔ تو اس لیے محفل کروانے والے دل چھوٹا نہ کیا کریں، دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ یہ اعتراضات کرنے والے ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ یہ تو چلتی ہیں تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے یہ تو اور اونچا اڑانے کے لیے۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک اور چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے حفیظ صاحب تسی کہتے ہو شراب نہ پیو، اگر شراب نہیں پینی تو رب نے بنائی کیوں؟ کہ شراب منع ہے تو رب نے بنائی کیوں؟ میں نے کہا میں تجھے اس کا جواب دوں، اگر رب تعالیٰ ساری چیزوں کو حلال قرار دے دیتا تو فرما بردار اور نافرمان کا پتہ کیسے چلنا تھا؟ رب تعالیٰ نے حلال بھی رکھ دیا حرام بھی رکھ دیا، فرمایا جو حلال کھائے گا حرام سے بچے گا اس کا نام فرما برداروں کی لسٹ میں آ جائے گا، اس کا نام جنتیوں کی لسٹ میں آ جائے گا، اور جو حرام کھائے گا حرام کی پرواہ نہیں، حلال سے پرواہ نہیں کرے گا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، فرمایا اس کا نام نافرمانوں کی لسٹ میں آ جائے گا، یا سمجھو اس کا نام دوزخیوں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال دے دوں۔ ایک دوڑ ہوتی ہے نا، دوڑ اتنے میٹر کی دوڑ ہے،
اور جو گراؤنڈ ہوتی ہے نا اس میں کچھ ہیڈرل رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، جو اس کو کراس کر کے سب سے پہلے پہنچتا اس کو انعام ملتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ایک بندہ دوڑتے دوڑتے ہیڈرل کو کراس نہیں کرتا، سائڈ سے ہو کے گزر جاتا ہے، سب سے پہلے پہنچ جائے گا، انعام مل جائے گا. انعام کس کو ملے گا؟ رب تعالیٰ نے انسان کے آگے نفس بھی رکاوٹ رکھ دی، بیوی بھی، بچے بھی، حلال بھی حرام بھی. فرمایا یہ جو رکاوٹیں رکھی گئی ہیں، جو ان رکاوٹوں کو عبور کر کے پہنچے گا اس کو جنت انتظار کرے گی. فرشتوں کے آگے رکاوٹ نہیں ہے، وہ دن رات عبادت کر رہے ہیں، لیکن جنت نہیں. جنت انسانوں کے لیے ہے. اب یار نا میں چند ایک باتیں آپ سے کروں گا، میری آپ حضرات کو کھلی اجازت ہے. میری بات غلط لگے آپ نے لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں انشاءاللہ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا. لیکن اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کریں گے عمل؟ آواز کم ہو گئی ہے. لو حضرت صاحب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا ہے. دوست کہتا ہے نہیں حافظ صاحب اس دروازے سے باہر جانا ہے. یار جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنا. مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ نہیں، سب کی آواز نہیں آ رہی. اچھا والد صاحب کی کیوں مانوں؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ والد کا مقام دوست کے مقام سے افضل ہے، اعلیٰ ہے. والد کا رتبہ بڑا ہے، دوست کا رتبہ چھوٹا ہے. والد کا رتبہ بڑا ہے، دوست کا رتبہ چھوٹا ہے. تو پتہ چلا جب چھوٹے اور بڑے کا ایک ہی جگہ حکم آ جائے تو پھر چھوٹے کی بات چھوڑ دو، کس کی مانو؟ یہ سب کی آواز نہیں آ رہی. حضرت صاحب ایسی زبردست بات کرنے لگا ہوں، آج پتہ نہیں کن کن کے رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے گا. میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں، والد کا مقام بڑا ہے دوست کے مقابلے میں. جب افضل اور کم افضل کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کو چھوڑ دو، کس کی مانو؟ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی، میں اور آپ کو شرن اس کی تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں. عشاء کے 4 فرض ہیں. کتنے؟ 2 کے بعد جب ہم قعدے میں بیٹھتے ہیں، یہ درمیانی قعدہ ہے، یہ نماز میں واجب ہے. اگر ایک بندہ درمیانی قعدہ بھول جائے، غلطی سے کھڑا ہو جائے، اب کھڑا ہونا فرض ہے اور بیٹھنا واجب ہے. جب فرض اور واجب اکٹھے آگے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ واجب کو چھوڑ دے، کس کو پکڑے؟ کیوں؟ فرض کا مقام، واجب کا مقام. جب افضل اور کم افضل کی بات اکٹھی آ جائے، چھوٹے والے کو چھوڑ دو، کس کی مانو؟ اونچی بولو، کس کی مانو؟ باپ کی اور دوست کی بات اکٹھی آ جائے تو دوست کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ باپ کا مقام کیا ہے؟ جب چھوٹے اور بڑے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ اب مجھے کوئی یہ ترجمہ بتلائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کیا سب سے بڑے کی ہم بات مانتے ہیں؟ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے. علامہ اقبال بہی تو کہتا ہے زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمانی تو کچھ بھی نہیں ہے. زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور رب کی ماننے کی بجائے
شیطان کی مان رہا ہے. اب فیصلہ میں نے آپ سے کروانا ہے. جب آپ فیصلہ کرو گے آپ کو اپنے فیصلے پہ پہرا تو دینا پڑے گا نا. لو جی حضرت صاحب رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاح. اس کا کیا مطلب ہے؟ آؤ نماز کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کہتا ہے بیٹھا رہو، گپاں مار، فلمیں دیکھ، ڈرامے دیکھ، کاروبار کر، مسیتیں جان دی لوڑ نہیں. بھائی کس کی مان رہا ہے؟ لو حضرت جی تسی فیصلہ کرنا جی. آپ اپنے گھر کے اندر ایک ملازم رکھتے ہو. کیا رکھتے ہو؟ اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے. آپ اس کو سزا بھی دیتے ہو، چھٹی بھی کرا دیتے ہو. میں کہنا یار غریب آدمی ہے، کیوں مار رہا ہے، کیوں چھٹی کرا رہا ہے؟ جواب آتا ہے حافظ صاحب 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں. 3 مرتبہ بلایا، اونچی بولو یار، 3 مرتبہ بلایا. میں نے کہا جو 3 مرتبہ بلانے پر نہ آئے اس کی یہ سزا ہے. ارے جس کو رب تعالیٰ 5 مرتبہ بلا رہا ہے اور 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ بھائی میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈال دو، کہو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو. اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں خدا را آج یہاں سے اٹھو، پچھلے گناہوں کی سچی توبہ کر کے اٹھو اور آئندہ سرکار کی غلامی والی نیت کر کے اٹھو. یہ کیا ہو گیا؟ بیان سنا بڑا اچھا جی، بہت اچھا، لیکن آفت جی پرنالا سی ہوتے ہی رکھنا ہے. بھائی میرا عقیدہ کیا ہے سنو، آپ 100 محفلوں میں جاؤ اور عمل ایک بار بھی نہ کرو، اس کی بجائے ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو. یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے. شیطان کہنا بستر چ اور وڑ جا کہ کان چ آواز نہ پہ جاوے. کس کی مان رہا ہے؟ یار اتنی نعت خوانی ہم سنتے ہیں. ایک نعت کے چند اشعار میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں، آپ ذرا مل کے پڑھیے گا. سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ. کیا اس اعلیٰ نبی کی بات ہم مانتے ہیں؟ خدا کی قسم دل کس قدر روتا ہے. ارے جس نبی کا کہا چاند مان رہا ہے، سورج مان رہا ہے، پتھر مان رہا ہے. جس نبی کا کہا جانور مان رہے ہیں، جس نبی کا کہا شجر مان رہے ہیں. ہم امتی ہو کر اس نبی کا کہا نہیں مانتے. ایک وہ حدیث پاک میں بزرگوں سے سنی کہ ایک یہودی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کرنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے رسول ہیں تو وہ جو سامنے درخت ہیں ان کو آپ بلائیں، وہ آ جائیں، میں بھی سمجھوں گا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میں ان کو بلا لوں اور وہ آ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے یا صرف تو درختوں سے جا کر کہتے ہو درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے اور وہ آ جائے؟ وہ کہنے لگے جی اگر میں جا کر کہوں پھر وہ آ جائیں یہ تو بڑا کمال ہے. اور میں جاؤ جا کے پیغام دے دو. جیسے یہودی نے درختوں کو پیغام سنایا، درختوں کو وجد آ گیا. ہمارے نبی نے ہمیں یاد کیا ہے،
ارے زمین کو چیرتے ہوئے سرکار کے قدموں میں آ گئے. سرکار نے اشارہ فرمایا, پھر جا کر اپنی جگہ لگ گئے. یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یار میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا, درخت کو سرکار نے بلایا نہیں, صرف پیغام بھیجا ہے, ارے درخت بھاگا آ گیا ہے. اور تجھے سرکار یہ فرمائے کہ فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی, تو کہنے آنکھیں نہیں کھل دی. یار حدیث غلط ہو میں مجرم, علماء اکرام بیٹھے ہیں. سرکار فرمائے فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی. کہندا جی آنکھیں نہیں کھل دی. ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کرو, جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے. یا ڈاکٹر کے کہے سے تیری آنکھ کھل رہی ہے, نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی ہے. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ کو یہ نہیں کہنا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ابھی صبح چلے جاؤ, مسجد میں چلے جاؤ, مسجد ویران, جناح گارڈن آپ کے پاس ہی ہے, چلے جاؤ. وہاں گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں, رش لگا ہوا ہے. عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی الٹا ہو رہا ہے, کوئی سیدھا ہو رہا ہے. میں نے ایک کو پکڑا, میں کہا یار صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے آکھیا ہے. کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب کو لوگ, میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے پلے بندے نے الٹا کیوں کر دے جی؟ نہیں ہنسنے والی بات نہیں, بات غور سے سنو. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو, پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ اوپر رکھتا ہوں. کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے, نیچے سے اوپر لے جانا. کہنے لگا بس پھر بات سمجھ لو, یہ دل جو ہے نا, دل خون کی ٹینکی ہے, اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے, اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے, بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں. پھر کہنے لگا آفت جی ایک سچی بات بھی بتلا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتلاؤ. کہنا دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے, الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے, تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا, میرے نبی کا غلام بن جا, روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. حضرت صاحب میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو تندرستی عطا فرمائے, اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں. حضرت صاحب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر چیک اپ کر رہا ہے, صوفی جی آپ چھوٹا گو چھوڑ دو, تسی حضرت صاحب وڈا گو چھوڑ دو, تسی حضرت صاحب نمک کھانا چھوڑ دو, تسی میٹھا کھانا چھوڑ دو. یار جھوٹ نہیں بولنا, بات سچی کرنا. چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو ذرا. اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار, اونچی بولو ذرا. بڑا گوشت, نمک, میٹھا, یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دے تو نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑنا. تو کیسا عاشق ہے, اپنے عشق پر ذرا نظر تو دوڑا یار. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند کی مٹھائی چھوڑ دیتا ہے, نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑنا, پکا سگریٹ نہیں چھوڑنا, پاؤڈر پینا نہیں چھوڑنا, سود کھانا نہیں چھوڑا, حرام کھانا نہیں چھوڑا.
حضرت صاحب میری بات سنو، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، شکریہ، بات میری ذرا سننے، ٹائم بہت تھوڑا ہے، حاجی صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت صاحب ایک میرا دوست مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ مٹھائی کا رکھو، تھوڑی دیر کے بعد فنش، ایک مرتبہ اس نے ایک مٹھائی کھانا، میں کہا یار انہیں کھانا ہے، کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے۔ کس نے منع کر دیا؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر دوں، کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا، میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا، نبی کے کہے سے حرام نے چھوڑا یار۔ اب میری بات ذرا کان کھول کے سن لو، بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، حرام کماتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے، اور دوستوں کو راضی کرنے کے لیے پاؤڈر پیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور کہنے آسان نہ شرابی ہو مت گا بنا اسی تیرے نال مریں گے۔ حضرت جی سچی گل کرنا، جدوں مر جانے ہاں اولاد قبر چ نال جائے گی؟ اونچی بولو، کوئی دوست آواز دان گے؟ کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہاں لئی سیں تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نہیں۔ ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں سب قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے۔ اور میدان محشر میں جہاں ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی سرکار، وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے۔ یار اب میں ایک سوال تو آپ سے ضرور کروں گا، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی۔ اگر خوش کرنے کا نسخہ میں بتلا دوں عمل کر لو گے؟ علماء اکرام بیٹھے ہیں، نسخہ میرا غلط ہو تو میری اصلاح کر دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی۔ اچھا اس حدیث سے میں نے مطلب کیا اخذ کیا؟ میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اور بات بھی سچی ہے۔ حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پیر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ تو اگر میری اس بات سے آپ متفق ہیں تو ذرا اونچی آواز سے جواب دیجیے گا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی، سرکار کی آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہو جاتی؟ اے دیکھو میرے ہاتھ بندے، خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو، یہ نہ میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہے ہیں۔ چلے حضرت صاحب ایک اور چھوٹا سا میں آپ سے فیصلہ کروا لوں۔ حضرت صاحب آپ نے جواب دینا ہے، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، سارے جواب دو۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد منا رہے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی۔ حضرت جی تسی دسو چابی کے بغیر جنت کا تالا کھولو گے؟ اونچی بولو۔ تو پھر چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟
جب تسلیم کر رہا ہے بغیر چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا، تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، ارے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے، تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے یار کدھر جا رہا میں، بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا جی تسی جواب دینا کہ ہر چابی ہر تالے نوں لگ جاندی ہے، یہ کی وجہ ہے؟ نہیں، اس کا میں جواب دوں، اصل میں تالے میں لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا، جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دندہ پا رہے ہیں، تالا کھل جائے گا جی ایک دندے نہ؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے تو کھل جائے گا، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی؟ سب کی نہیں آواز آ رہی، یہ سب کی آواز پتہ کہ انہیں حافظ جی 5 پڑھائیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں آخیا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ، بات میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یا ربی علامہ صاحب ایک حدیث سنا رہے تھے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت صاحب میں ایک بات سوچ رہا تھا بیٹھی بیٹھی، جس سے محبت ہو جائے اس کی ادائیں بھی بڑی پیاری لگتی ہیں، جس کو کرکٹر سے محبت ہو جائے اس کو آدھی ٹینڈ بھی کروانی پڑے تو ٹینڈ کروا دیتا ہے، لوگ اس کو برا بلا کہتا ہے، وہ کہتے کوئی کچھ بھی کہے میں نے جس سے محبت کیا میں نے اس کے مطابق بال بنانے ہیں۔ یار اگر تجھے میرے آقا سے محبت ہے تو داڑھی کے لیے کیوں گھبرا رہا ہے لوگ برا بلا کہیں؟ ہائے ہائے، یار اگر تجھے بھی سرکار سے محبت ہوتی تو دنیا کی پرواہ نہ کرتا، لوگ روٹتے ہیں تو روٹ دے، وہ کہتا جگ رس جاوے تے رس جاوے، سب رشتہ ناتا ٹوٹ جاوے، پاویں سب دا دامن چھوٹ جاوے سرکار دا دامن چھوڑنا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی فقد احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی کل بروز قیامت جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اچھا سنت پر عمل کرنے سے جنت میں سرکار کا پڑوس ملے، سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ تو سودا سستا ملے تو خریداری میں دیر کرنی چاہیے کہ جلدی؟ تو پھر کون کون ہے جو اس سودے کا خریدار بن رہا ہے؟ آج کے بعد گردن تو کٹ جائے سرکار کی سنت نہیں کٹے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔